بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم امہ کی موجودہ صورتحال اور معمر قذافی کا لیبیا کے عوام سے آخری خطاب۔ آج مسلم دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ ہر مسلم ملک میں امریکہ ہیلے بہانے سے اپنی مرضی کا نظام حکومت رائج کرنے کے لیے جنگ و جدل کر رہا ہے اور مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے۔ شام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ لیبیا میں بھی امریکہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ لیبیا کے مرحوم کرنل قذافی نے اپنی آخری عطا میں امریکی عزائم سے پردہ اٹھایا تھا۔ ان کی ذیل میں دی گئی تقریر پڑھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ امریکہ واقعی مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ لڑ رہا ہے۔ اسے مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں بلکہ وہ مسلم دنیا کو تہس نہس کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کرنل قذافی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تقریر کا آغاز کیا اور کہا کہ میں نے 40 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہوا مجھے یاد نہیں میں نے لوگوں کو گھر، ہسپتال، سکول اور بھوک کی حالت میں انہیں خوراک دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ میں نے بنغازی کو صحرائے نخلستان میں تبدیل کیا۔ میں نے رونالڈ ریگن کے حملوں کا اس وقت ڈٹ کر مقابلہ کیا جب اس نے میری گود لی ہوئی یتیم بچی کو قتل کر دیا۔ اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے بجائے غریب معصوم بچی اس کے حملے کا نشانہ بن گئی۔ پھر میں نے افریقہ کے اپنے بہن بھائیوں کی رقم سے مدد کی تاکہ وہ افریقن یونین بنا سکیں۔ میں لوگوں کو جمہوریت کا اصل مفہوم سمجھانے کے لیے جو کر سکتا تھا میں نے کیا۔ ایک ایسی جمہوریت جس میں عوام کی کمیٹیاں ملک کو چلاتی رہیں، لیکن یہ سب ناکافی تھا۔ جیسا کہ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جن لوگوں کے پاس 10 کمروں کے گھر، نئے ملبوسات اور فرنیچر تھا وہ بھی اس پر مطمئن نہیں تھے۔ وہ اتنے خود غرض تھے کہ مزید چاہتے تھے۔ انہوں نے امریکیوں اور دیگر لیبیائی آنے والے غیر ملکیوں کو کہا کہ ہم جمہوریت اور آزادی چاہتے ہیں۔ انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ جو نظام حکومت وہ مانگ رہے ہیں وہ لوگوں کے گلے کاٹنے کے مترادف ہے، ایک ایسا نظام جس میں بڑے کتے چھوٹوں کو کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ امریکیوں کے میٹھے الفاظ سے مسحور ہو گئے۔ انہوں نے کبھی احساس نہ کیا کہ امریکہ کے جمہوری نظام میں ادویات، علاج، کر، تعلیم، خوراک حتیٰ کہ کچھ بھی لوگوں کو مفت نہیں ملتا۔ وہاں صرف لوگوں کو تب کچھ ملتا ہے جب وہ بھیک مانگے اور یعنی کہ ایک پیالے کے لیے طویل قطاروں میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں۔ اس سے قطع نظر کہ میں نے جو کچھ بھی کیا کیونکہ وہ ہمیشہ کچھ لوگوں کے لیے ناکافی تھا، لیکن جہاں تک باقی عوام کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ میں جمال عبد الناصر کا بیٹا اور واحد سچا عرب اور مسلمان رہنما ہوں۔ جس طرح صلاح الدین نے نہر سویز کو اپنے لوگوں کے لیے نام کیا، اس طرح میں نے اپنے لوگوں کو لیبیا دیا۔ میں نے صلاح الدین ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حکومت کی تاکہ میرے عوام نو ابدیاتی غلبے سے محفوظ اور آزاد رہ سکیں اور ان چوروں سے بچ سکیں جو سب کچھ چرا کر اپنے ملک لے جاتے ہیں۔ اب مجھے فوجی تاریخ کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کے حملوں کا سامنا ہے۔ میرا چھوٹا افریقی بیٹا اوباما مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تاکہ میرے ملک کی آزادی چھین سکے اور میری عوام سے مفت گھر، مفت ادویات، مفت تعلیم اور مفت خوراک کی سہولیات چھین کر اس کی جگہ انہیں امریکی طرز کا چور بازاری پر مبنی نظام حکومت دے سکے جسے سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ مگر ہم تیسری دنیا کے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اس نظام کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کو کارپوریشن چلائیں گی اور لوگ مصائب برداشت کرتے رہیں گے۔ لہٰذا میرے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ میں اپنے موقف پر ڈٹا رہوں گا اور اگر اللہ نے چاہا تو میں اسی کی راہ میں جان دوں گا، وہ راہ جس پر چلتے ہوئے میں نے اس ملک کو سرسبز شاداب بنایا اور اس ملک کے عوام کو خوراک اور صحت کی سہولیات مفت فراہم کی۔ اسی سے ہم اس قابل ہوئے کہ اپنے افریقی اور عرب بہنوں اور بھائیوں کی مدد کرتے رہیں۔ مجھے مرنے کی خواہش نہیں، لیکن اگر مجھے اپنی سرزمین اور اپنے لوگوں جو میرے بچے ہیں کو محفوظ رکھنے کے لیے مرنا بھی پڑا تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ اپنی اس تقریر کے ذریعے میں صلیبی جنگ لڑنے والوں نیٹو والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ان حملوں کے اور ان کے مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ میں ان کی بے وفاؤں اور ہم پر نو ابدیاتی نظام مسلط کرنے والی مغربی ممالک کی خواہش کا سامنا کروں گا۔ میں اس حالت میں اپنے افریقی اور عرب بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا جو اصل میں روشنی کا مینارہ ہیں۔ جب دوسرے لوگ قلعے تعمیر کر رہے تھے میں ایک سادہ گھر اور خیموں میں رہتا تھا۔ میں سیرت لیبیا کے ایک شہر میں گزارے گئے اپنے نوجوانی کے ایام کو نہیں بھولا۔ میں نے اس ملک کے قومی خزانے کو پاگلوں کی طرح خرچ نہیں کیا۔ میں نے صلاح الدین ایوبی جس نے یروشلم کو آزاد کروایا تھا کی طرح اس قومی خزانے سے اپنے لیے بہت تھوڑا لیا۔ مغرب میں کچھ لوگ مجھے پاگل اور جنونی کہتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ کبھی سچ پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہے اور نو ابدیاتی نظام کے شکنجے سے محفوظ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میرا وژن اور میرا راستہ واضح تھا اور واضح ہے اور جانتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور آزاد رہنے میں ہماری مدد فرمائے۔